اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ذکر سے مراد ہے علم کی مجلس، ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا تذکرہ ایسے لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں. تو اس لیے وقت و تھکاوٹ کا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سا ہمت کر کے سنا کریں. بعض دفعہ کوئی چیز انسان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، اس کو غیر ضروری لگتی ہے، لیکن وہ دماغ کے کسی کھانچے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پھر وہ کام آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کیا کریں، اس لیے کہ نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. میں ایک واقعہ جلدی سے بہت ہی شارٹ سناتا ہوں تاکہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ سمجھ میں آ جائے. کئی دفعہ وہ سنا چکا ہوں، اس لیے بہت ہی مختصر. وہ ہمارے حضرت کے پاس ایک نوجوان بیعت ہونے کے لیے آیا، تو حضرت نے کہا میں بیعت نہیں کرتا، پہلے میں امتحان لیتا ہوں، پہلے بیانات سنو، ایسے جلد بازی میں نہیں. تو اس نے کہا میرا واقعہ سن لیں، پھر آپ مجھے بیعت کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. اس نے بتایا کہ میں گلوکار تھا اور بڑا ڈانسر تھا اور بہت میں نے ترقی کی، نام کمایا. بہت پرانا واقعہ یہ. تو میں جو ہوں پھر لیکن دل میں سکون نہیں تھا. شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، عزت بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، سکون نہیں ملا. تو خودکشی کا خیال آیا. تو رات کو میں بجلی کے کھمبے کے قریب گیا ہوں تار پہ لٹکنے کے لیے تاکہ اپنے آپ کو کرنٹ دے کے مار دوں. بالکل قریب جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو موت سے پہلے. اب دیکھیں کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا کہ کر رہے ہو حرام اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نیک کام کر کے حرام موت مروں گا تو بخشش ہو جائے گی. یہ تو بیوقوفی تھی. تو لیکن دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر لو. کہہ رہے میں نے قرآن مجید کھولا تو پہلی آیت جس پہ نظر پڑی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس آیت میں یہ تھا کہ خبردار، دلوں کو سکون اللہ کو یاد رکھنے سے ہوتا ہے. تو اب دیکھو وہ تو عربی میں پڑھ رہا تھا نا، لیکن اس نے کہیں یہ آیت سنی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں یہ آیت اس نے سنی ہوئی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہے، کسی عالم کے بیان میں یا کسی کی کتاب میں پڑھی، کسی کتاب میں پڑھی ہوئی تھی. تو فوراً اس کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار. اللہ کا مطلب خبردار، ہوشیار. دل کو اطمینان اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں. کہہ رہے ہیں بس میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے تنبیہ کی. اب دیکھو وہ ایک بات جو کبھی بچپن میں اس نے سنی تھی اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بیٹھ گئی اور اسے خودکشی کے وقت یاد آئی ہے وہ آیت، بلکہ یاد بھی قرآن دیکھنے سے آئی ہے. تو اس کا فائدہ ہو گیا نا. اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا، داڑھی رکھی، گلوکاری سے توبہ کی، قرآن پہ محنت کی، بنوری ٹاؤن سے عالم بنے پھر وہ. اور پھر عالم بننے کے بعد حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور 1 ہفتے کے اندر انتقال ہو گیا. تو اس لیے نصیحت کی کوئی بھی بات ہو اس کو غیر ضروری نہ سمجھا کریں.